اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول دنیا میں بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ عز و جل ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس یعنی شیاطین کے باپ کو فرشتوں کی میت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کا ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور و تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ غرور پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا اظہار فرما دیا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کرے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ: اے پیغمبر، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ یعنی نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اے اللہ، آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے، اور آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجئے کہ ہمیں اس مصیبت یعنی میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات مل جائے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہیں، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے، نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہتا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا، اور اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں میں یعنی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ اسی طرح نیک، بد، نرم ہو، سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوفزدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کی
मुंह में इब्लीस दाखिल हो गया और बदन वो दूसरी तरफ निकल गया। फरिश्तों से कहने लगा कि इससे मत डरो, ये यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अंदर से बिल्कुल खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू पाने का मौका मिला तो मैं इसे ज़रूर गुमराह करूँगा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इनका कद 60 हाथ लंबा बनाया। फिर इन में रूह फूंकी और फरमाया, जाकर फरिश्तों की जमात को सलाम कहिए और इनका जवाब गौर से सुनिए, वही तुम्हारी और तुम्हारी औलाद के सलाम और जवाब का तरीका होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों की एक जमात के पास जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम। फ़रिश्तों ने कहा, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह, यानी रहमतुल्लाह का इजाफ़ा कर दिया। जन्नत में जो भी दाखिल होगा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत यानी 60 फुट हाथ कद का होगा। इसके बाद आज तक महलूक के कद में कमी होती रही है, यहाँ तक कि मौजूदा सूरत हाल आ गई। फ़रिश्तों को औलाद आदम की खूनरेज़ी का इल्म कैसे हुआ? फ़रिश्ते ज़मीन पर जन्नात के आपस में लड़ाई और झगड़ों और फसाद देख चुके थे। इसको सामने रखते हुए उन्होंने औलाद आदम के बारे में भी यही खदशा ज़ाहिर किया कि ये भी आपस में खूनरेज़ी का इर्तिकाब कर सकते हैं। क़तादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फ़रिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन में आबाद होने वाली मखलूक़ात के हालात देख चुके थे। अल्लाह ताला असल हकीकत को खूब जानते हैं। खलीफा बनाने की मसलहत। जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को एक नई मखलूक पैदा करने की खबर दी तो उन्होंने नई मखलूक को पैदा करने की मसलहत मालूम कर की तो सुब्हान व ताला ने, बिलाशुबा मैं जानता हूँ जिस चीज़ का इसका इल्म तुम नहीं रखते, यानी मैं इस नई मखलूक में नबी, रसूल, सदीक, शहीद, जाहिद, बाहमल, सुहला पैदा करूँगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते फ़जर के वक्त बंदों के अमाल लेकर आसमान पर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला जानने के बावजूद इनसे पूछते हैं कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? फ़रिश्ते जवाब देते हैं कि जब हम गए थे वो नमाज असर में मसरूफ़ थे, जब हम वापस आए तब भी वो नमाज यानी नमाज फ़जर में मसरूफ़ थे। यानी फ़रिश्तों को जिस मसलहत और हिकमत की जस्तजू थी वो इन्हें इंसान की इबादत में मसरूफ़ होने की सूरत में दिखाई दी जाती है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।